اگلا یہ جی کہ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں دھمکی دی گئی ہے کہ آپ عمران خان کا پیغام مدھم کریں ورنہ آپ کی اے آئی ویڈیو نکالیں گے. اے آئی ویڈیو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ بدکاری بہت عام ہو رہی ہے بے شمار. میں چونکہ ان چیزوں سے بالکل فارغ آدمی ہوں، میں سیل فون بھی نہیں رکھتا، لیکن لوگ مجھے بتاتے دکھاتے رہتے ہیں، اس لیے مجھے پتا ہے. مجھے نہیں پتا یہ کیا گند بلا ہے. ہماری فیملی کو کئی مہینوں سے عمران خان کا پیغام دینے پہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اب یہ علیمہ خان کہہ رہی ہیں کوئی لینا دینا نہیں سیاست کے ساتھ. ایک عمر رسیدہ خاتون ہے، شی از ناٹ اے ٹین ایجر، گرون اپ میچور وومن. اگر ان کو اے آئی کی، لیکن ظاہر ہے اس کی تو کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے. حکومت اپنی اوقات سے ڈری ہوئی ہے، ادروائز پروپیگنڈا کچھ نہیں بگاڑتا. پوری دنیا الٹی لٹک جائے اور کہے کہ پاکستان میں مہنگائی ختم ہو گئی ہے، لوگ تھوکیں گے بھی نہیں. پوری دنیا کے کہنے کے بالکل الٹ اگر واقعی مہنگائی نیچے آ جائے تو بندہ بندہ کہہ رہا ہوگا، دعائیں دے رہا ہوگا، یا کم از کم گالیاں نہیں بک رہا ہوگا. سو علیمہ خان، آئی ہیو نو ریزن ناٹ ٹو بلیو ہر. وہ تو غیر سیاسی ہے، گھریلو اور طرح کی خاتون ہے بالکل. بہرحال آگے وہ کہتی ہیں میرا جواب ہے کہ ہمارے ساتھ پورا پاکستان اور سب سے بڑھ کے اللہ کی ذات، اس میں مجھے کوئی شک نہیں. اس کی وجہ عمران خان کے جو آخری ایک سال تھا، میں لوگوں کے نام لے سکتا ہوں، کیبنٹ ممبر سے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اپنی کانسٹیچوئنسیز میں جانے کے قابل نہیں ہیں. ندیم افضل چاند سے لے کے فواد چودھری تک میرے گھر پہ بیٹھے، ایک بار نہیں مختلف لوگ آتے جاتے تھے، یہ بات کرتے تھے. لیکن یہ اللہ کا کرم تھا، یہ عوام کا بھروسہ ہے. وہ آیا، وہ کھڑا ہو گیا. اسے حکومت مینیپولیٹ کر کے، یہ جیسے بھی ہے، اس کو ٹرم پوری نہیں کرنے دی گئی. اس کا نتیجہ دوں گا، اللہ مہربان ہے، اور اللہ رب مہربان تو سب مہربان. تو یہ جو علیمہ بی بی نے بات کی ہے یہ 100% ٹھیک ہے. اور اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ عمران خان کو کی رہائی تک آپ سب کے سامنے ہیں. وہ جیل سے اپنی پارٹی خود ہی چلا رہے ہیں، اور یہ بالکل درست بات ہے. پاکستان میں کوئی پارٹی واٹی نہیں ہوتی. پیپلز پارٹی بھٹوس، ثبوت کیا ہے؟ آصف زرداری صاحب کا فرزند ہے بلاول، اس کا بھٹو سے کوئی تعلق نہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری کتنی بڑی ٹیمپرنگ ہے. کیوں؟ یہ ٹیمپرنگ نہیں ہے، مجبوری ہے. اسی طرح نون لیگ نواز کے کھاتے میں بڑی نون واڑے ہے بچ. مسلم لیگ کے ساتھ ان لوگوں کا کیا تعلق؟ انہوں نے تو کبھی اخبار نہیں پڑھا ہوگا. ان کے بزرگوں نے جاتی عمرہ جو اصلی ہے امرتسر میں، وہاں ان کا کام کاروبار کیا تھا ان کو تو پتہ بھی نہیں ہونا کہ پاکستان بن رہا ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح اس کے لیے یہ کر رہے ہیں اور فلانا ہو رہا ہے، کخ بھی نہیں. حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمان، پہلے ان کے والد مفتی محمود، پھر یہ ہیں، اب ان کے ساتھ زیادہ پائپ لائن میں. یہ تو ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹی از لائک پرسنل پراپرٹی، یا ایک جو ہوتا ہے وہ شاپنگ مال ہے، وہ اس طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو. جس حالات سے پی ٹی آئی گزر رہی ہے، شیر افضل مروت اور سلمان اکرم میں لفظی گولہ باری جاری ہے. سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا شیر افضل مروت روز ایک ایسا بیان دیتے ہیں جس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، انہیں پارٹی پالیسی کا ادراک نہیں، انہیں ٹی وی چینل والے بلا لیتے ہیں تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہوتا ہے، سو وہ کہہ دیتے ہیں. ادھر سلمان اکرم راجہ کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ سلمان اکرم راجہ پارٹی آئین کے مطابق سیکرٹری جنرل بن ہی نہیں سکتے. ہم اگر پارٹی آئین کو پامال کریں گے تو پاکستان کے آئین کی بات کس طرح کریں گے؟ اچھا، کمال کی بات ہے ادھر سلمان اکرم راجہ کی جو بات ہے اس میں ایک لاجک دکھائی دیتی ہے، دوسری طرف جو بات شیر افضل مروت کر رہے ہیں اس میں بھی وزن ہے. تو مزید
شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ پارٹی قوانین کی خلاف ورزی کے الزام پر بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا، شیر افضل مروت کی جانب سے کہا کہ کہنا تھا کہ ہماری پارٹی کا آئین ہی بانی پی ٹی آئی ہے، تو یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے۔ یہ درست ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن پاکستان میں ایسا ہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کا مطلب تھا قائد اعظم محمد علی جناح، باقی سارے فراڈی ہے۔ بعد میں جو ہے یہ مسلم لیگ، پتہ نہیں 5000 مسلم لیگیں یہاں بن چکی ہیں، کوئی نون ہے، کوئی کاف ہے، کوئی جیم ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہے، کوئی پتہ نہیں جتنے بھی حروف ابجد ہیں ان سب پہ میرا خیال ہے مسلم لیگیں بن چکی ہیں، حالانکہ مسلم لیگ کا مطلب تھا قائد اعظم محمد علی جناح، نہ اس کی اوقات اس سے پہلے تھی نہ بعد میں ہے۔ اچھا، اب یہ نون لیگ یہ بھی ایک اسی طرح کا یہ فریب ہے، دھوکہ ہے، سراب ہے۔ اچھا، پیپلز پارٹی چونکہ بھٹوس کی وجہ سے چلتی ہے، میں کئی بار کہہ چکا ہوں، اس کا بلاول کو بھٹو بنا دیا، حالانکہ بلاول بھٹو نہیں ہے، وہ زرداری ہے، پدری معاشرہ ہے، باقی سب کا بھی یہی حال ہے۔ تو پی ٹی آئی بھی بنیادی طور پہ ٹاپ ٹو ٹو، اس کا آئین بھی، اس کا چہرہ بھی، اس کا موڈ بھی، اس کا مزاج بھی، اس کی پریورٹیز بھی عمران خان ہے، فنشڈ، دیٹ ٹو از آر کلچر۔ تو اور یہ بنیادی طور پہ یہ نام نہاد جو جمہوریت ہے اس سب کی نفی ہے، بٹ ہماری دنیا اور ہے۔ جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو تیرا نام رہے گا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، کوئی لیکن نہیں، نیم خواندہ جذباتی سے لوگ ہیں۔ لیکن اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میری گزارش صرف اتنی ہوگی کہ پلیز اپنے جذبات پہ قابو پائیں۔ آپ کی پارٹی اور آپ سب لوگ ایک بحرانی قسم کے دور سے گزر رہے ہو، بحران آفٹر بحران، تو اس میں مل جل کے چلیں، اور اگر کسی کے خلاف کوئی بات ہو بھی اس سے گریز کریں، تاکہ ایک یکجہتی کا ایک میسج جائے۔ یہ میں جانتا ہوں میں وقت ضائع کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارا مزاج نہیں ہے، ہم تو 4 بندے اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، کوئی نہ کوئی ان کے درمیان کوئی جھگڑا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہ تو سب سے بڑی پارٹی ہے۔ لیکن بہرحال میں تو ایک ویل وشر کے طور پہ یہ گزارش کر سکتا ہوں کہ بھائی اپنے اندر کے معاملات اندر ہی رکھو، یہ وقت نہیں ہے، یہ گھمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے، جنگ اپنے عروج پہ جا رہی ہے، سروائیول کی جنگ آپ لوگ لڑ رہے ہو، اور ساتھ ساتھ آپس میں بھی اگر چونچ بازی کرو گے تو ظاہر ہے اس کا نقصان آپ ہی کو ہوگا، پارٹی کو ہوگا، آپ کے پارٹی قائد کو ہوگا۔ حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمان، پہلے ان کے والد مفتی محمود، پھر یہ ہیں، اب ان کے ساتھ زیادہ پائپ لائن میں ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹی از لائک پرسنل پراپرٹی، یا ایک جو ہوتا ہے وہ شاپنگ مال ہے، وہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔